اللہ نے کہا جو میں نے جو تمہیں خلق کیا ہے تو میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا، لیکن یہ بھی جان لے کہ تمہارا ایک وقت مقرر ہے، جتنا تم نے ان نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے، جتنا تم نے ان کو کمانا ہے، جتنا تم نے ان کو استفادہ کر لیا، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تیرا یہ وقت مقرر ختم ہو جائے گا۔ ہاں، جو میں نے تم سے چیزیں جو تمہیں دی ہیں اس کا میں تم سے حساب کتاب لوں گا۔ یہ بھی صرف اس لیے کہا تھا کہ تم میرا قریب رہے، میں نے جو تجھے خلق کیا ہے، میں نے جو تجھے اتنے چاہوں سے بنایا ہے، اتنی محبت سے تمہیں میں نے اس دنیا میں اپنی مخلوق بنا کے بھیجا ہے، تو میرا تھوڑا سا حق ہے کہ تم میرے ساتھ ارتباط رکھ، میرے ساتھ جڑا رہے، میرے سے دور نہ ہو۔ ہاں، تو میرے ساتھ جڑا رہے گا تو تیری میری اچھی نعمے کی، پھر تو جیسا چاہے گا میں ویسا کروں گا۔ لیکن اگر تو نے میرے مخالف کیا، اگر تو نے میری مخالفت کی، میرے ضد میں رہا، تو پھر تھوڑا سا تو میں تمہیں ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا۔ لیکن کتنا کریم ہے کہ جس نے ماں کو خلق کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہاں جو بھی ہو جائے معافی والی امید البتہ باقی رہے گی۔ جی، تو یقیناً ہر انسان چاہے وہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، وہ اس کا قائل ہے نہیں قائل، لیکن جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اس نے چلے جانا ہے۔ تو ہر جمعے میں اعلان کیا جاتا ہے، دیکھو وہ قبر کو نہ بھولنا، اس گڑھے کو نہ بھولنا، وہ تنہائی کے اس مقام کو مت بھولنا جہاں پہ صرف تم ہو اور بس تم ہو اور تنہائی ہے، اور اگر تمہارا کچھ ساتھ ہے تو وہ تمہارے وہ اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ آئیں گے، اگر وہ نیک ہیں تو وہ جنت کی نعمتیں بنتی جائیں گی، اور اگر وہ برے اعمال ہیں تو وہ بچھو، وہ نقصان، وہ طرح طرح کے عذاب تمہارا ساتھ اور تمہارا مقدر ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، پھر بھی ہمیں کہا کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ہم پہ یہ مصیبت آتی بھی ہے، مشکل آتی بھی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا ہمیں بتائیے کہ یہ جب ہم نے دیکھا کتنے ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں اور ان کی موت جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی، ان کے چہروں کے اوپر تبسم ہوتا ہے، جبکہ یہ علامات تو مومن کی ہیں کہ وہ دنیا سے اطمینان کے ساتھ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، یہ جو آسان موت اللہ نے دی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، ہاں، اور اس کے رسول کو نہیں مانتا ہے، تو یہ موت اس لیے اس کو آسانی سے دی گئی، اس لیے اطمینان سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور مومن کو جو قرآن میں آزمایا جاتا ہے، پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہی راز ہے کہ اگر موت سخت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس پہ جاری ہے۔ اللہ چاہتا ہے جتنے اس کے گناہ ہیں اسی دنیا میں وہ ختم ہو جائے، اور جب وہ میرے محضر میں آئے تو پاک و صاف آئے، اور آگے پھر نعمتیں ہی نعمتیں۔ عزیزان گرامی، میں مبارکباد پیش کروں گا آپ سب کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں کہ یہ وہ امام ہیں جن کے فرزند، جن کا نام لینے پہ ہم گناہگاروں کو، ہم امتیوں کو حکم ہے کہ آپ ان کے نام جب بھی سنو تو اٹھ کھڑے ہو۔ ہاں، تو امام حسن عسکری وہ شخصیت ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو خود امام زمانہ جو ہے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ عطا کی، لیکن ہم کیونکہ میں درد دل رکھتا ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں، البتہ تھوڑا سا گرامی جو انہوں کی تربیت میں گزرتا ہے، کوئی نہیں، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ درگزر کریں گے۔
تو امام حسن عسکری علیہ السلام ان شخصیات میں ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. میں کہا کرتا ہوں جناب امیر المومنین رسول اللہ ان سے پہلے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں کچھ نہیں پتا، تھوڑا بہت پتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. جناب امیر المومنین کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کرے، اپنے آپ کو ٹٹولا کرے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے، عقیدہ پڑھنے والے، سننے والے، ساری زندگی جو ہے جناب امیر المومنین کی محبت اپنے دلوں میں بسانے والا. ذرا ٹیسٹ کیا کرو اپنے آپ کو کہ تم یہ ٹیسٹ میں دے رہا ہوں آپ کو کہ کیسے ٹیسٹ کرنا. بیٹھ جائیے گا ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیے گا اور سوچیے گا کہ ہاں میں مولا امیر المومنین کے بارے میں اگر بیان کرنا چاہوں تو کتنا کر سکتا ہوں. میرے خیال میں آپ کی زبان جو ہے وہ آدھے منٹ سے زیادہ رواں نہیں چلے گی. جی یہ مولا امیر المومنین کے بارے میں میں بتا رہا ہوں. پھر امام حسن کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں اور امام حسن کے بارے میں شہید کربلا اور مجالس میں مصائب کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. اس کے علاوہ آگے بڑھتے چلے جائیں امام محمد باقر علیہ السلام سجاد کے بارے میں وہ قیدی امام ہیں اور کربلا کے اندر جو مقابلہ سیان کا تھا اس کے سربراہ بنے. وہ دیکھ کے چلے بس اتنا اور آگے بڑھتے چلے گئے تو اور امام باقر کے بارے میں صرف اتنا کہ وہ قیدی امام تھے اور 4 سال کی عمر میں امام حسن امام سجاد کے ساتھ ایک ہی گلی میں رسیاں بس اتنا. اور پھر آگے شاہ صاحب چلتے چلے جائیں ہاں تو امام جعفر صادق کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں. اور پھر آگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ہم اگر جانتے ہیں تو میرا ساتھ دیجیے گا کہ اتنا ہی کہ امام جو ہے وہ قیدی امام ہے. 4 مزدوروں نے ان کا جنازہ جو ہے وہ پورے بغداد کے اوپر رکھ دیا تھا. اور پھر اس کے بعد آگے پیچھے بڑھ گئی. اور رضا کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں. اسی طرح آگے بالکل اندھیرا ہے. ہمیں نام تو نہیں پتا ہے کہ امام محمد تقی پہلے کہ امام علی نقی پہلے. ٹیسٹ کیجیے گا، جا کے دیکھیے گا، اپنی اولادوں سے پتہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے. تو اب جب ان کی باری آئی تو ہمارے اسٹیج بھی خاموش ہے، ہمارا ممبر وہ بھی خاموش ہے. آج کسی بھی ذاکر و واعظ کسی بھی بڑے سے بڑے خطیب کو بلا کے آپ کہہ دیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شبیہ تابوت ہم نے برآمد کرنا ہے. آپ نے فضائل و مسائل مولا کے پڑھ رہے ہیں، دعوت قبول کر لے تو مجھے پکڑ لیجیے. جی امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ دفن کدھر ہے. اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی ولادت ہے اور ہم نے اس مسجد میں جو حاضرین بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی ولادت بھی گزری. جی 10 ربیع الثانی امام مدینہ کے اندر تشریف لائے. حضرت نے بات اس لیے میں نے کی ہے تاکہ ہم لوگ جو شیعہ کسے کہتے ہیں فالوورز کو، اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ ہم نے موثق کرنی ہے. محبت کا جو انتہا ہوتی ہے، جو آخری ڈگری ہے کہ جس کے بغیر زندہ نہ رہا جا سکے، اسے موثق کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی بھی میری ادھوری ہوئی تو ہمیں مر جانا چاہیے. تو یہاں پہ ہم جتنی محبت کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں پیدا نہ ہوئے کب اس دنیا سے گئے زندگی گزاری کیسے. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. فرمان سب کو پتا اکبرنا محمد واسط محمد آخر محمد وقلنا محمد، سب محمد ہیں. ان ہمارا افتخار یہ ہے کہنا ہمارے ان کے قول میں تضاد ہے، فعل میں تضاد ہے. یہ سارے کے سارے انہوں نے 260 سالہ جو زندگی ادھر گزاری ہے، ہاں ان کا وہی قول ہے، وہی فعل ہے جو رسول اللہ کا تھا. ان کا وہی عمل، وہی کردار ہے جو رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بس حالات و واقعات ان کو جیسے میسر ہوئے انہوں نے ویسے ہی اس وقت کے
لوگوں کی خدمت کی اور اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ عزیزان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام یہ آئمہ علیہ السلام میں سے وہ دوسرے آئمہ ہے جن کا نام حسن ہے۔ پہلے حسن ابن علی ہے، یہ دوسرے امام حسن ہے، لیکن معسکر میں رہنے کی وجہ سے چھونی، معسکر کو چھونی کہتے ہیں، ہمارے ہاں چھونی کیمپ ایریا جسے ہم بولتے ہیں، تو معسکر عربی میں کہا جاتا ہے، اس وجہ سے امام کو امام حسن عسکری کہا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ امام کو اس لیے بھی عسکری کہا گیا جب مسلم نے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے کہ اس نے جب بغداد کی دیواریں بلند کی تھی، بغداد شہر اس نے جب بنوایا تھا تو اس کی دیواروں میں سادات کا خون اس میں لگایا تھا اور سادات کے شہزادوں کو زندہ اس کے اندر ترور کیا تھا، اس دیواروں کے اندر۔ اسلامی گرامی، دشمن اہل بیت، اس نے 90,000 کی فوج کا لشکر جس کے ہاتھوں میں نیزے، تلواریں اور ہتھیار تھے، ان کو آمادہ کر کے اس کی صفیں سیدھی کر دی اور کہا آئے امام نقی علیہ السلام کو بلایا اور کہا میری لشکر کا ملاحظہ کریں۔ لشکر کو جیسے کہا گیا کہ آئے ملاحظہ ہو، اب جیسے ہی امام کو مرغوب کرنے کے لیے اپنا لشکر دکھا کے اپنا روح بٹھانے کے لیے جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا اور بلایا گیا کہ بلندی میں، اور جب بلا کے دکھایا تو امام علی نقی علیہ السلام اپنے 4 سالہ بیٹے امام حسن عسکری سے کہتے ہیں اے بیٹا ذرا آگے بڑھ کے ہمارا بھی لشکر دکھا دو۔ امام 4 سال کے ہیں اور انگلیوں کے دو اس طرح کر کے اشارہ کر کے اس کے سامنے جب دکھایا تو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان فرشتوں کی صفیں ہیں جو اس کے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، اور اس نے سنا کہ وہ مولا سے پوچھ رہے ہیں مولا بتائیے کس کو مارنا ہے؟ یہ کون؟ کہا یہ ہمارا لشکر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا دور یہ وہ دور ہے جس کے اندر شیعوں کے اندر کے اوپر انتہائی مظالم اٹھائے علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام لیکن باقی جتنے بھی چاہے وہ بھی دور رہا ہو یا پہلے کے بادشاہ جتنے بھی ہو، انہوں نے زندہ اماموں کے اوپر مظالم اٹھائے، لیکن یہ عباسی وہ خلیفہ تھے جنہوں نے قبروں کے اندر اماموں کو اذیتیں پہنچائے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کو اوپر ٹیکس لگایا، قبر امام حسین کو منہدم کیا گیا، قبر امام حسین کے اوپر حج چلانے کی اس نے اجازت دی، پانی کا رخ قبر امام حسین کی طرف موڑا، یہ سارے حالات واقعات اسی کو۔ اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرہ کی طرف ملک بدر کروایا گیا اور جبری لے کے آئے۔ اس وقت امام کی عمر امام حسن عسکری علیہ السلام کی 4 سال تھی، حالات واقعات سبھی دیکھ رہے تھے، اور سب سے بڑا جو وہاں پہ مشکل والا عمل تھا وہ یہ کہ ایک کو آپ محاصرے میں لے لیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، محاصرہ ایسا سخت تھا کہ شیعہ وہاں پہ امام سے ڈائریکٹ نہیں ملاقات کر سکتے، اور اتنا شدید رہتا تھا کہ جب قید خانے میں رکھتے تو قید خانے میں تھے، لیکن جب سفر پہ جاتے تو امام کو ساتھ لے کے جاتے کہ ہمارے پیچھے یہ اپنے شیعوں سے ملاقات نہ کر سکے۔ اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جو 20 سال اپنے بابا کے ساتھ وہاں پہ خاموشی کے ساتھ گزارے ہیں، بہت سے ایسی تحریکیں چلی، بہت سے ایسے واقعات تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ امام علیہ السلام نے جو وہاں سلسلہ چلایا تھا وہ آج تک چلتا رہا۔ وہ امام نے اپنے نائبین مقرر کیے، امام نے اپنے وکلاء کو مقرر کیا جو امام علیہ السلام کے ساتھ خط و کتابت کے ساتھ منسلک رہے، جو شیعہ کے پیغامات امام تک پہنچاتے
امام علیہ السلام کے جوابات ان تک پہنچائے جاتے تھے۔ امام علیہ السلام اگرچہ قید بندی سے جھیل رہے تھے، نظر بندی تھی، اور اس شدت کے ساتھ کہ اس قید خانے میں جنہوں نے سامرا کا دورہ کیا ہے تو آپ وہ سجن امام ہادی کی طرف گئے ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو کتنا سخت زندان ہے، کہ وہ ایک استبل نما بیسمنٹ ہے کہ جس کے نیچے ایک اور گہرائی کے اندر ایک کنواں نما جو ہے وہ قید خانہ ہے جہاں پہ امام کو تنہا رکھا گیا تھا۔ سمجھے گا ایسی ایسی قیدیں ہیں کہ ہم درک نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ سب سے پہلے یہ کہ مومنین کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا، لیکن امام غافل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہ کہہ رکھا تھا، اے شیعوں میں تمہارے دلوں میں جو محبت ہماری ہے اس کو میں جانتا ہوں، لیکن جان کا بچانا واجب ہے۔ تم ہماری طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے، تمہارے چہرے پہ خوشی آئے گی، یہ اثار محبت دیکھ کے جاسوس جو حکومت نے چھوڑ رکھے ہیں وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور پکڑ کے تمہیں قتل کر دیں گے، جس کی وجہ سے اپنی جان کا بچانا واجب ہے۔ تمہیں میں کہتا ہوں کہ میری طرف جب مجھے دیکھو آتے ہوئے تم اپنا رخ پھیر لیا کرو، مطلب فرمانے اپنے شیعوں کو کہ میری طرف کمر کر کے کھڑے ہو جانا تاکہ نہ تم دیکھو گے نہ اس مشکل میں پڑو، بلکہ یہاں تک کہا کہ مجھے سلام تک نہ کرنا۔ یہ کیفیت سامرا کی ہے۔ مولا نے کہا ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ امام کا زیادہ تر زندگی کا حصہ اس لیے بھی قید خانے میں گزرا ہے کہ امام علیہ السلام کیونکہ 11ویں جانشین پیغمبر تھے اور رسول اللہ نے حدیث پاک کے اندر مطالعہ کیجیے گا، ہر کوئی جانتا تھا کہ ہاں جی امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے ہیں اور اس دنیا کو ظلم و جور سے پار کر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام پہ کڑی نظر رکھی ہے۔ پھر یہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام کا بھی کردار سامنے آتا ہے جو ابو طالبی کردار تھا کہ امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بڑے فرزند سید محمد جن کی آپ ملک میں زیارت پہ بھی جاتے ہیں، جو جلیل القدر ماں کے فرزند ہیں، ان کو آگے کیا کہ میرا یہ بیٹا آگے رہے۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ اگر کوئی امام کے بعد کوئی امام کا جانشین ہے، امام کے بعد اگر کوئی امام بنے گا تو یہ سید محمد ہے، کیونکہ اتنے زیادہ جن کے اندر علم و تقویٰ، اتنی بلندی، اتنا اخلاق، اتنا بڑا نام اور اتنی بڑی بہترین سیرت کا حامل کوئی امام ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کو جس چیز کا خطرہ تھا وہی ہوا کہ امام کے اس بڑے فرزند حضرت سید محمد کو شہید کر دیا گیا، زہر دیا گیا اور امام کے اس بڑے فرزند کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ اس زہری قاتل سے محفوظ رہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو امام نے کہا میرا وہ بیٹا امام نہیں تھا بلکہ میرا یہ بیٹا حسن عسکری امام میں بنتا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں اپنے نائب کا بتایا۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس موسیٰ کو اس دنیا میں روکنے کے لیے 75,000 بچوں کو شکم مادر میں قتل کیا گیا۔ کیوں؟ دشمن یہ جانتا تھا، فرعون یہ جانتا تھا کہ اگر وہ آ گیا تو میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہاں پہ بھی یہ سلسلہ چلا اور امام علیہ السلام کے اوپر انتہائی پہلے 10 سے 11 سال امام کو قید میں رکھا گیا۔ امام کو کسی وجہ کے پاس نہیں جانے دیا جاتا تھا، امام کو کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ ہاں صرف اس لیے اور پھر کتنی داعیاں مقرر کی گئی تھی جو امام کے گھر میں رہتی جن کا آنا جانا تھا، جو جاسوس
کہ اگر کوئی ایسے آثار نمودار ہوئے کہ ان کو انتظار تھا کہ اگر وہ آ گیا تو ظالم تو خود جانتا ہے نا کہ وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا بنی عباس کی جو تاریخ ہے وہ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے جنگیں اس لیے کی، انہوں نے اقتدار اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم آئمہ علیہ السلام کو یہ تخت و تاج چھین کے دیں گے. جو اصل حقدار اگر کوئی اس تخت و تاج کا وارث ہے، کوئی اس تخت کا حقدار ہے تو وہ محمد والے محمد ہے، وہ آئمہ علیہ السلام ہے. اسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے جنگیں کی اور جب تخت و تاج لے لیا تو پھر اب ان کے سامنے جو ان کا وہ غرور وہ نشہ تھا، جو اقتدار کا نشہ ہے، جس نے باپ بیٹے کو قتل کیا، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. عزیزان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام کو ہر طرح سے شیعوں سے دور رکھا گیا، لیکن امام علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا تھا، اگرچہ ہمارے درمیان ایک فاصلہ آ چکا ہے، لیکن اگر ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے تو ہمارے ان علماء کرام کی طرف متوجہ ہو جو ہمارے نفس کے مطیع نہیں ہے، جو حلال حرام جانتے ہیں، جو ہمارے علوم کو اچھے طرح جانتے ہیں، جو ہمارے فرامین کو جانتے ہیں، جو دین کے پابند ہیں، دین شناس ہیں، ان کی طرف توجہ کرو اور ان سے ہمارے مسائل پوچھو، اور کوئی اس سے زیادہ مسئلہ ہو تو ہمارے نائب کو لکھ بھیجو. یہی سلسلہ چلا. اور عثمان بن سعید جو پہلے امام کے صحابی تھے اور امام کی خط و کتابت کے اندر مومنین کے ساتھ رابطے میں تھے، آگے بڑھ کے یہ وہی پہلے نائب خاصہ میں سے جو نواب اربع کہلائے، امام زمانہ علیہ السلام کے بھی پہلے بھی یہ نائب تھے جن سے مومنین نے رابطہ کیا اور منسلک رہے. عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو سیکھیں، سمجھیں، تاکہ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں ان کی قدر ہوگی. ہم ان کی قدر تبھی کریں گے اگر تھوڑی بہت قدر ہوگی تو پھر ہم ان سے محبت کرنا شروع کریں گے. اور محبت کا ہم سے تقاضا نہیں ہے، مودت کا تقاضا ہے. ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت سی محنت کرنی ہے. عزیزان گرامی، پروردگار ہمیں سیرت محمد والے محمد پر چلنے اور سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج کل آپ کے سامنے فلسطین کے حالات و واقعات ہیں. ایک انتہائی دردناک منظر، ایک دردناک کیفیت، ایک دل برداشتہ یہ سلسلے جو روا رکھے جا رہے ہیں کہ انسانیت کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. تمام تر قوانین کو روکتے ہوئے ان مظلوم فلسطین مسلمانوں کو قتل و غارت ان کی عام کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، ہسپتالوں تک کی پرواہ نہیں کی جا رہی اور وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، آپ کس مسئلے سے آپ کا تعلق ہے. بس اوپر سے بم پھینک دیا جاتا ہے، نیچے جو ہو وہ مارے جا رہے ہیں. امام خمینی رحمہ نے بھی یہی کہا تھا، تم اس چکر میں پڑے ہو کہ تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھو اور اہل سنت ہاتھ باندھ کرنے کی ضد کر رہے ہیں. تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے کے چکر میں رہو جب دشمن تمہارے ہاتھوں کو کاٹنا چاہتا ہے. آج وہ کاٹ رہا ہے. آج یہ حملہ صرف فلسطین پر نہیں ہو رہا، یہ تمام مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، آج اگر فلسطین ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر اردن کو اور لبنان کو آزاد کرتے ہوئے ان کو فرق پر وقت نہیں لگے گا. اور پھر شام آدھا ان کے اختیار میں ہے، عراق میں ابھی بھی ان کے اڈے ہیں، پھر آگے ایران اور پھر ایران کے بعد ہماری بھی باری آتے دیر نہیں لگنی. عزیزان گرامی، وقت ہے کہ آج ہی ہم دشمن کے ساتھ نبر آزما ہو. جس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کے اندر اس اپنے ادارے کار میں رہتے ہوئے جو خدمت سر انجام دے سکتے ہیں مظلوم کی حمایت کرنے میں آپ کو کریں. ایک خط لکھ دیں، ایک میسج چلا دیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ کل کو ہمارے سے جب سوال کیا جائے تو ہم جواب دے سکیں کہ اور تو کوئی توانائی نہیں تھی یا رسول اللہ ہم نے یہ
کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ کیونکہ ابھی بہت سے ممالک نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، ان کے مصر نے دروازہ بند کر رکھا تھا، ابھی اسی طرح ترکیہ نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تمام مسلمان جو ابھی سو رہے ہیں، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایسا ایسا جاگ رہے ہیں۔ دعائیں کیجیے کہ پروردگار فلسطینیوں کی مدد فرمائے، جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مظلوموں کی مدد کر رہا ہے اس کی خیر ہو۔ پروردگار ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کشمیر کے اندر جتنے مسلمان قتل و غارت سے اسلام تک اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ابھی بھی پریشان ہیں، اس کے مسائل کو پروردگار حل فرمائے۔ ہم تمام مظلومین کے حامی ہیں، کیونکہ کربلا سے ہمیں مظلوموں کی حمایت کا درس ملتا ہے اور ہم نے کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ اب بچہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ آپ نے آج ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کے میں تکبیر کہوں گا، آپ نے میرا جواب دینا ہے تاکہ ہم بھی ان مظلوموں کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو جائیں اور ان کے لیے کم از کم ایک نعرہ تکبیر کو بلند کر دیں۔ سارے مل کے نعرہ تکبیر۔ اس طرح اگر نعرہ لگانا پھر نہ لگائیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے دل و جان کے ساتھ